سوچنے والی بات، کیوں علماء اور دانشوروں کے گناہوں کی سزا کئی گنا زیادہ ہے؟ کیا کوئی علم و حکمت و نبوت اور طاقت کے بلبوتے پر اپنی عبادت کروا سکتا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اسی ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے تمام سامعین اور ناظرین کو پھر سے ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن ہدایت ہے اور اسی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 اور 79۔ آئیے اپنے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 78 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اہل کتاب میں یقیناً بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو اور اپنے ہاتھ کی لکھی تحریر کو ایسا پھراتے ہیں کہ تم سوچنے لگتے ہو کہ وہ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں آسمانی کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، اور وہ جان بوجھ کر خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے اس آیت میں بھی کچھ اہم نکات رکھے ہیں، آئیے جان لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ اس آیت کے مطابق غیر متقی علماء اور دانشوروں کا گناہ کئی برابر ہوتا ہے، کیونکہ الف وہ لوگوں کو شکوک و شبہات اور غلط فہمی میں ڈال دیتے ہیں، بے خداوند کی طرف جھوٹی نسبت دیتے ہیں، جیم وہ لوگ ان سب کاموں کو جان بوجھ کر انجام دیتے ہیں۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے جانتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، فیصلے کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا کرو اور سب کو ایک ہی آنکھ سے نہ دیکھا کرو۔ نمبر 2، اہل کتاب میں پڑھے لکھے خائن علماء اور دانشوروں کا پایا جانا یقینی ہے، لفریقاً خائن علماء اور دانشوران۔ نمبر 3، عوام فریبی اور لفاظی دانشوروں کے گناہوں میں سے ہے۔ نمبر 4، اچھے انداز کی گفتگو اگر حق کی راہ میں نہ ہو تو وہ بے راہ روی اور گمراہی کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ نمبر 5، گمراہ کرنے والے لوگ مذہبی تقدس اور آسمانی کتابوں کو اپنا حربہ بنا لیتے ہیں۔ نمبر 6، ملے جلے افکار و اعمال کی تلقین کرنا دشمن کے زہریلے ثقافتی حربوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 7، اگر دشمن کو معلوم ہو جائے کہ آپ ان کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہیں تو وہ بہت ہی خطرناک دعوے اور مطالبے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 8، علماء اور خواص کا جان بوجھ کر ذاتی اغراض پر مبنی جھوٹ بولنا اور تحریف کرنا انسانی عقیدے اور ثقافت کے ساتھ سب سے بڑی خیانت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 کی تفسیر جان لینے کے بعد آئیے اب سنتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کوئی پیغمبر اور فرد بشر اس وجہ سے کہ خدا نے اسے کتاب، حکم اور نبوت عطا کی ہے، یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ لہٰذا تم اے علماء اہل کتاب سب سے پہلے ایسا حق نہیں رکھتے تھے، بلکہ جو کچھ تم کتاب کی تعلیم دیتے رہے ہو اور جو کچھ پڑھاتے رہے ہو اس کی وجہ سے تم اللہ والے بن جاؤ۔
اہل قرآن کے لیے پروردگار عالم نے اس آیت میں بھی کچھ نکات رکھے ہیں، آئیے سنتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ خدا کے انبیاء کو دوسروں پر یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کے دوستوں اور ان کی طاقت میں جس قدر اضافہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو خدا کی بندگی کی طرف اتنا ہی زیادہ دعوت دیتے جاتے ہیں اور توحید کی راہ سے ہرگز منحرف نہیں ہوتے، اور ان کی تاکید اور تشویق میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ لیکن مفاد پرست لیڈر ابتدا میں تو تقدس کا لبادہ اوڑھ کر اور دلسوزی کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں، اور جب انہیں اقتدار اور کرسی مل جاتی ہے تو ظلم و استبداد اور اپنی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے منصوبوں پر عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ اپنے غلاموں کو عبدی، میرا بندہ نہ کہو بلکہ فتح، جوان کہو۔ اسی طرح ملازمین بھی اپنے مالکوں کو ربی نہ کہیں بلکہ سیدی کہا کریں۔ تفسیر قرطبی۔ اگر انبیاء کی عبادت اور پرستش نہیں کی جا سکتی تو دوسرے لوگوں کا معاملہ تو اور صاف اور روشن ہے۔ اسی طرح اگر معنوی عطیات الہی معبود بننے کے اسباب نہیں بن سکتے تو مادی زرق و برق کا معاملہ تو خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ ربانین جمع ہے ربانی کی، جو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کا رابطہ خدا تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اور جو دوسروں کی اصلاح اور تربیت کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہو گئے۔ نمبر 1، میرے ایسے پیروکار جو مجھے حد بشری سے بڑھا دیتے ہیں۔ نمبر 2، میرے ایسے دشمن جو انصاف سے کام نہیں لیتے اور مجھے پیغمبر بھی قبول نہیں کرتے۔ میں دونوں قسم کے گروہوں سے بیزار ہوں، مجھے خدا کے عبد سے زیادہ نہ سمجھو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے پیروکاروں سے اسی قسم کی بیزاری کا اظہار کیا تھا۔ اسی طرح کے الفاظ ہم نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام سے بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، لا ترفعونی فوق حقی فإن اللہ تعالی اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا۔ مجھے اس سے اوپر نہ لے جاؤ جو میرا حق ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ مجھے پیغمبر بنایا مجھے بندہ خلق فرمایا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تفسیر نور الثقلین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، کوئی مسلمان مرد یا عورت آزاد یا غلام نہیں مگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واجب حق اس کی گردن پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور قرآن میں تفکر کرے۔ مستدرک جلد 4 صفحہ 323۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کے نکات جان لینے کے بعد آئیے جانتے ہیں اس کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، خدا کی طرف سے عطا کردہ موقعیت، محبوبیت اور مسئولیت سے ناجائز فائدہ اٹھانا منع ہے۔ نمبر 2، کتاب و حکمت و نبوت انسان کو انسانیت سے خارج نہیں کرتے۔ نمبر 3، انبیاء کا مقصد صرف انسان کو شرک سے نجات دلانا نہیں ہے بلکہ مرحلہ ربانی تک اس کی رہنمائی کرنا ہے۔ نمبر 4، ربانی ہونے تک کا راستہ علم دین اور کتاب کے علم سے ہے، صوفی عزم اور چلہ نشینی نہیں ہے۔ تفسیر فی ظلال القرآن۔ نمبر 5، اگر تعلیم و تعلم اور درس و تدریس انسان کو ربانی نہ بنائے تو حقیقت میں وہ علم ہی نہیں ہے۔ تفسیر صافی۔ نمبر 6، علماء ربانی حقیقی مفسرین قرآن ہیں۔ نمبر 7، آسمانی کتب کی تعلیم اور تدریس ہمیشہ رہنی چاہیے۔ نمبر 8، معلمی ٹیچری انبیاء کا پیشہ ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ علماء کی گناہوں کی سزا اس لیے زیادہ ہوگی کیونکہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دیتے ہیں اور لوگوں کو شک و شبہ میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور کوئی کتنا ہی بڑا طاقتور عالم فاضل ہو جائے لیکن کبھی بھی اپنی بندگی نہیں کروا سکتا۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔